اس کی اصل وجہ بیوی بچوں پہ دین کی محنت نہ کرنا، اس کی اصل وجہ ہم خود ہیں۔ جب ہمارے اندر مضبوطی دین کے معاملے میں پختگی نہیں ہوگی تو بچوں میں کہاں سے آئے گی؟ ہماری نمازیں چھوٹیں گی، فجر کی نمازیں، اور ہم بیوی کی بہن سے، جس کو سالی کہتے ہیں، سالی آدھی گھر والی، اس سے مذاق کرتے ہیں، تو پھر بیوی کو پردہ کیسے کرائیں گے؟ تو سب سے پہلے ہمیں دین میں مضبوط ہونا پڑے گا۔ جو لوگ تعلیم میں مضبوط ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی، بس ان کا دوسری رائے نہیں ہوتی کہ بچے نہ پڑھ سکے، ایسا ہو نہیں سکتا، اچھی تعلیم دینی ہے۔ اور جو خود بیچارے بغیر پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بچے پڑھ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھئی کوئی بات نہیں، ٹیکنیکل کسی کام میں لگا دیں گے، کیا ہوگا؟ جس کے اپنے اندر کوئی چیز ہوتی ہے وہ چاہتا ہے اپنی اولاد میں اور اپنے گھر والوں میں منتقل کرنا۔ تو اس میں تو چلو بہت سارے راستے ہیں کہ چلو اگر تعلیم حاصل نہیں کر سکا تو ٹیکنیکل ورک میں لگ جائے گا، کسی میکینک کے پاس، کسی فریج والے کے پاس، کچھ نہ کچھ تو کما کھائے گا۔ لیکن اس میں دوسری رائے کیا ہے کہ بچہ اگر دیندار نہ ہوا، نمازی نہ ہوا تو کہاں جائے گا؟ اس میں تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ نمازی نہ ہوا تو چلو کچھ اور ہو جائے گا۔ تو یہ اس کی تو فکر انتہائی ضروری۔ تو ہمارے اندر جب تک یہ فکر نہیں ہوگی، اور ہمارے اندر کیسے بیدار ہوگی؟ نیک ماحول کی کہ اس میں مستقیم ہو کے رہنا، استقامت کے ساتھ۔ کبھی تو بہت جوش سے بیٹھ گئے اور کبھی ہوش آیا تو بالکل ہی دور ہو گئے، اس سے کام نہیں چلتا۔ یہاں تک اطلاعات آتی رہتی ہیں کہ مرد جو ہیں وہ نمازی بھی ہیں اور وہ موبائل میں غیر عورتوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور لگے ہوئے نہیں ہیں، گھنٹوں لگے ہوئے ہیں، مستورات کسی کے حالات پتہ چلتے ہیں۔ اور ان کو انہوں نے کیا کیا، ان کے خط میں انہوں نے لکھا کہ اس احتجاج میں نے بھی موبائل پہ ڈرامے دیکھنا شروع کر دیے کہ جب وہ ہمیں وقت نہیں دیکھتے تو ہم بھی کہیں اور وقت لگائیں گے۔ اور دونوں بظاہر دیندار ہیں، عورت پردہ کرتی ہے اور مرد نمازی ہیں۔ تو یہ کیوں ہوا کہ ہماری کمزوری کی وجہ سے ہمارے گھر والے اور دور ہو رہے ہیں دین سے۔ تو دونوں دیکھنا پڑے گا ہمیں، یہ اختیاری نہیں ہے۔ یہ جو ہے سارے محلے میں دین کی بات پہنچانا، اس میں گنجائش ہے، کوئی اگر سارے محلے میں نہ پہنچا سکے تو اس کو پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی اپنی بیوی بچوں کو بھی دیندار نہ بنا سکے تو اس کی پکڑ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اصلاحی خطبات میں اس کے ترجمہ اور تشریح میں فرماتے ہیں کہ جس طرح اپنی اصلاح فرض عین ہے، اسی طرح اپنے بیوی بچوں کی اصلاح بھی فرض عین ہے، بالکل کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ باہر والے اس طرح آگے تو ثواب ہے، مستحب ہے، ایک حد تک ہے کہ وہ اس کو بھی بتائے، باہر والوں کو بھی، دوست احباب کو بھی، کیونکہ اگر دوست احباب بھی ہمارے نیک نہیں ہوں گے تو ہم بھی غلط راستے پہ جائیں گے۔ ان کو بھی نیک بنانے کی فکر ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ نیک نہ بنے تو ہماری پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اگر بیوی بچے نیک نہ بنے، ہماری اولاد، تو پھر یہاں پکڑ کا معاملہ ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، جیسے ہر آدمی جانتا ہے کہ اگر آدمی پڑوسی کو کچھ دے دے تو اچھی چیز ہے، محلے والے کی مدد کر دے تو اچھی، لیکن اپنے گھر کا چلانا تو اس کے ذمہ ہے یا نہیں؟ بالکل یہی بات۔ اپنے گھر کے بارے میں تو کسی اور سے سوال نہیں کر سکتا۔ کل میں نے یہ عرض کیا تھا جمعے میں کہ اگر بیوی کا جوڑا نہ بنے، عید تو کیا بقرعید میں بھی، تو آدمی پریشان اور پشیمان ہوتا ہے کہ میں کیسا شوہر ہوں کہ اپنی بیوی کا ایک جوڑا نہیں بنا پائے۔ لیکن وہ کیسا شوہر اور مسلمان شوہر ہے جو بیوی کو نمازی نہیں بنا پایا، پردہ نہیں کروا پائے، یہ اس کا حق نہیں ہے۔ حقیب الامت فرماتے ہیں آج کے حکمران سمجھتے ہیں بس یہ انتظام کرنا، یہ سیوریج صحیح کرنا، یہ بھی نہیں کر رہے وہ تو، یہ بھی کہاں کر رہے ہیں، لائنیں صحیح کرنا، بجلی صحیح کرنا، یہ حکمرانوں کا کام نہیں۔ حکمرانوں کا کام مسلمان کو مسلمان بنانا بھی ہے، اس پر یہ لاگو ہو۔ جیسے میں نے عرض کیا، اگر یہ آ جائے ایک آرڈر، اللہ کرے اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل، اگر یہ ایک آرڈر آ جائے کہ سب لوگ فجر کی نماز پڑھے تاکہ پاکستان کے حالات درست ہو جائیں، اللہ کی برکت نازل ہو، اور پھر حکومتی ادارے ادھر ادھر گشت کریں، سب کو پکڑ کے لائیں، تو ایک دو دن سے زیادہ پکڑنا نہیں پڑے گا، خود بخود آ کے بیٹھ جائیں گے، خود بخود۔ یہاں مدرسے میں ہم ٹائٹ کرتے ہیں تو والد صاحب آ کے بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے، ان کے چہرے سے ہی لگ رہا ہوتا ہے بچے کی وجہ سے بیچارے مجبور ہو کے آئے ہیں، کیونکہ نہیں تو بچے کو ہم کہتے ہیں یا تو آپ فجر پڑھوائیے یا تو بچے کو لے جائیے، اب وہ مجبور ہو کے نماز پڑھ۔ جب اتنے سے ٹائٹ کرنے پہ وہ آ جاتے ہیں تو اگر فوج اور رینجرز آ جائے تو کون نہیں آئے گا؟
تو یہ کام بھی حکومت کا ہے جناب، یہ کام بھی حکومت کا ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں یہ ملا پن ہی مقصود ہے اور کوئی مقصود نہیں ہے۔ جب ان کو ہم زمین کی خلافت دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، یہ نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود، یہ سب حضرت عثمان کے دور میں ان کی اہلیہ نے نہر بنوائی، نہر زبیدہ آج تک مشہور ہے۔ اس طرح فلاحی کام تو بے شمار کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ، لیکن سب سے پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ کوئی نافرمانی کا عمل ہمارے معاشرے میں نہ ہو، اس کا روکنا بھی سرکار کا کام ہے۔ لیکن سرکار کا تو سب کو پتہ ہے، ہم اپنی ذات سے، اپنے گھر سے اس کو شروع کریں، پہلے اپنی ذات سے، پھر اپنے گھر سے، اور پھر اس کے بعد پھر اس کے آگے ہمیں بڑھنا ہے۔ تو جب ہم اپنی ذات پہ ہم دین کو نافذ نہ کر سکیں، نعرے تو بہت ہیں کہ ہم لائیں گے اس ملک میں اسلام کا دستور۔ ملک کتنا بڑا ہے، تقریباً 30 کروڑ کی آبادی ہے، ہم اپنے گھر کے 6 آدمی کی آبادی پہ اسلام کا دستور لے آئیں، پہلے اپنی ذات پہ 6 فٹ پہ پہلے لے آئیں، پھر ایک عام اندازے میں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، 6 آدمی ہیں ایک گھر میں، 2 3 4 بچے، 2 میاں بیوی، اس میں اسلامی نظام آ جائے۔ 2 کمرے ہیں تو غیر محرم دوسرے کمرے میں بیٹھے گا، اس کمرے میں نہیں آئے گا، یہ اسلامی نظام کہ شرعی پردہ گھر میں ہوگا، کوئی غیر محرم ہمارے گھر والوں کے پاس نہیں آئے گا۔ ہماری بچی جب 10 سال کی ہو جائے اب باہر نہیں جائے گی، بے پردہ جائے گی تو اسکارف لگائے گی، اور نہیں تو بس بلا وجہ باہر نہیں جائے گی، اور تعلیم حاصل کرے گی تو کسی عورت سے حاصل کرے گی لڑکی، اور لڑکا تعلیم حاصل کرے گا تو کسی مرد سے کرے۔ یہ اسلامی نفاذ جو ہم اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں اگر سمجھ میں نہیں آتا اور پوچھنا ہے تو اہل علم سے مشورہ کر۔ ایسے اسکول چل رہے ہیں الحمدللہ جہاں پہ مردوں کے ڈپارٹمنٹ میں عورتوں کا گزر نہیں ہے، اور عورتوں کے اور بچیوں کی تعلیم میں مردوں کا گزر نہیں ہے۔ ایسے مدرسے اور ایسے اسکول چل رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ جواب ہمارا کام نہیں ہے کہ عام طور پہ ایسا تھا، عام طور پہ تھا، تم تو خاص بن رہے تھے نا، اللہ کے پیارے بننا چاہتے، تم نے تلاش کیوں نہیں کیا؟ ورنہ داڑھی والوں کی بچیاں غیر محرموں سے پڑھ رہی ہیں، نمازیوں کی بچیاں غیر محرموں سے پڑھ رہی ہیں، جتنا 4 5 6 گھنٹے وہ اسکول میں رہتی ہیں، یاد رکھیے کہ یہ سب والدین بھی گناہگار ہو رہے ہیں۔ وہ عورتیں جو کہتی ہیں ہمیں اعلیٰ تعلیم چاہیے، اعلیٰ تعلیم چاہیے، اعلیٰ اخلاق کہاں ملیں گے؟ تعلیم تو اعلیٰ مل جائے گی۔ وہ پرنسپل میں آپ کے سامنے کھڑا کر سکتا ہوں، ہمارے یہاں پہ آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ 13 سال کی لڑکی کو وہ لے کے آتا تھا منگیتر کے ذمہ لگایا، ذرا اس کو چھوڑ دیا کرو، لے آیا کرو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ دودھ پہ بلی کو نگہبان بنانا، دیکھو اس کی حفاظت کرنا، کیونکہ یہ رات بھر دودھ رہے گا، کیا کرے گی؟ پیٹ میں حفاظت کرے گی، لہذا وہ لے آ رہا ہے۔ ایک دفعہ اس نے بتایا، خود اس عورت نے آ کے بتایا، وہ رو رہی تھی، اور ایسا ہمارے معاشرے میں اس کو لٹ جانا کہتے ہیں، اس نے اس واویلے کے انداز میں بتایا کہ وہ میرا جو ہونے والا داماد تھا وہ اس کو لے گیا، اس کا نیا گھر بن رہا تھا، وہاں جا کے کیونکہ کوئی نہیں تھا منہ کالا کر کے لے آئے 13 سال کی بچی۔ کیوں ہوا؟ یہ اسی براڈ مائنڈڈ ہونے کی وجہ سے ہوا کہ چلو یہ تو اپنا ہی ہے نا، کل کو داماد ہونے والا، کل کو ہونے والا ہے، جب تک نکاح نہیں ہوا اس کے ساتھ کیسے جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس بچی کا یہی براڈ مائنڈڈ اور وسعت نظری ہمیں تباہ کر رہی ہے۔ یہی وسعت، اس کو وسعت نظری نہیں کہتے، اس کو شریعت کی حدود سے تجاوز کہتے ہیں، شریعت کی حدود سے تجاوز کہتے ہیں۔ آپ اگر آگے بڑھتے چلے جائیں، آپ یہ ساری گلی بند کر دیں، کیا کہیں؟ وسعت نظری ہے کیا ہے؟ تم بھی آگے بڑھ جاؤ، ہم بھی آگے بڑھ، گلی بند ہو جائے گی، ادھر سے چلے جائیں گے۔ ہر آدمی کہتے ہیں اپنے حدود میں رہو بھائی، اس سے آگے بڑھنا صحیح نہیں۔ تو یہ شرعی تلک حدود اللہ فلا تقربوها فلا تعتدوها نہیں ہے، یہ اللہ کے حدود ہیں، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اسی لیے کہتے ہیں 4 فٹ چھوڑ کے بناؤ، یہ آگے کی جگہ کیوں رہتی ہے؟ 4 فٹ چھوڑ کے بناؤ۔ تلک حدود اللہ فلا تقرب، تعتدوها کا مطلب ہوتا ہے اس کو کراس نہ کرو، فلا، اس کے قریب بھی مت جاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو یہ بچیوں کو اور بچوں کو ان کے حوالے کرنا جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو دین اور شریعت کا ان کو خود بھی نہیں پتا ہے، نہ نمازوں کا پتا ہے، شرعی پردہ تو بہت دور کی بات۔ تو اس لیے اپنی اولاد کی فکر کرنا یہ ہمارے ذمے، اور اولاد کی فکر جب آئے گی جب ہمیں اپنی فکر آئے گی، جب اپنی فکر نہیں ہے تو اولاد کی فکر کہاں سے آئے گی؟ اللہ تعالی ہمیں اپنی فکر بھی عطا فرمائے، اور اپنے گھر میں ہر آدمی اپنے گھر میں اسلامی نفاذ کر لے، ہر نمازی بتائیے ہر گھر میں ہو جائے گا، آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے پورے پاکستان میں نفاذ ہو جائے گا کسی تحریک کے بغیر۔ سب سے بڑی تحریک مجھے اور آپ کو اپنی ذات سے، پھر اپنے گھر سے شروع کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام